حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں آتا۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور ایک اور جگہ بھی ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کر دیتی ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ کی نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک پیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی طرح ہے جو اپنی روشنی و حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاسد پہنچاتا ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اس سے رزق دیتا ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہے۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو۔ وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون۔ پودے اور مدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا بندہ
خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اس سے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم تھی۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول ہو۔